گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کر، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، ان کو روزی دی جاتی ہے۔ جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا وہ اس پہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اور خوشیاں مناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی ان کو نہیں ملے ان کے پیچھے سے، کہ وہ بھی یہاں آئیں گے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ خوشی حاصل کرتے ہیں، اور اس بات پہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ محرم کے مقدس مہینے میں تاریخ اسلام کے ایک نامور شخص اور عبقری شخصیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ آج کے دن کربلا میں نواسہ رسول راکب بردوش رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کنبے کے کئی اور افراد کے ساتھ کوفی غداروں اور بدعہدوں کے ہاتھ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اور
آخری مہینہ ہے ذو الحج۔ اس کی 18 تاریخ کو دوہرے داماد نبی کامل الحیاء والایمان مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے۔ یہ جو آپ کو ملک کی مختلف سڑکوں پر ذو الحج کو عید خم غدیر کے اشتہار نظر آتے ہیں، یہ عید حضرت عثمان کی موت پر منائی جاتی ہے۔ اسلامی سال کا آخر حضرت عثمان کی شہادت ہے، اسلامی سال کی ابتدا حضرت عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت ہے۔ آپ تاریخ اسلام پڑھیں، ہماری تاریخ شہادتوں کی داستانوں سے بھری پڑی۔ کوئی مہینہ، کوئی دن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس دن کسی نہ کسی نامور شخصیت نے یا کسی غزوے میں مومنوں نے شہادت کا مرتبہ نہ پایا ہو۔ اسلام کی سب سے پہلے اسلام کی نشو و نما کے لیے سب سے پہلے جس کا خون گرا تھا وہ مرد نہیں ہے، عورت ہے، اور اس کا نام ہے سمیہ۔ کہو ذرا، جنہیں خامند کے سامنے اور ان کے بیٹے عمار کے سامنے مکے کے چوراہے پہ شہید کیا۔ میرے آقا وہاں سے گزرے، آپ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ۔
یاسر سمیہ کے شوہر کا نام۔ یاسر کے گھر والوں صبر کرو، باقی سب مسلمان ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے، تم سب مل کے جنت میں جاؤ۔ بدر کے شہید، احد کے شہید، خندق کے شہید، خیبر کے شہید، یہ کوئی معمولی شہداء نہیں ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جما دیا گیا اور یہ بات کھبا دی گئی۔ تاریخ اسلام میں کوئی قابل ذکر واقعہ ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ کربلا ہے، اور اگر کوئی شہادت ہوئی ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ شہادت حسین۔ عام میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نے رات بھی کہا انصاف سے بولو، یہ کفر اسلام کی جنگ تھی۔ سامنے یہودی تھے، عیسائی تھے، منکرین ختم نبوت تھے، یہ کفر و اسلام کی بنیاد پہ یہ جنگ لڑی گئی۔ اور اگر یہ کفر و اسلام کی بنیاد پہ لڑی گئی، باقی صحابہ کیوں نہیں نکلے؟ انہوں نے کیوں چپ سادھ لی؟ اور اگر یہ کفر و اسلام کی لڑائی ہے تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ جا کے یہ کیوں کہا کہ مجھے واپس جانا؟ کفر و اسلام کے درمیان جو ٹاکرا ہوا یہ بدر میں ہوا، کفر و اسلام کے مابین جو لڑائی ہوئی یہ احد میں، حق و باطل کے درمیان جو مارکا ہوا یہ خندق میں ہوا۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ بخاری کی روایت ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ اللہ نے بدر کے میرے 313 یاروں کو جھانک کے دیکھا تھا۔ اطلاع غور سے دیکھا، جھانک کے دیکھا۔ فقالا، تو اللہ نے کہا اعملوا، عمل کرو، ما شئتم، جو چاہو، قد غفرت لکم، وبدلت سیئاتکم حسنات۔ صرف یہ نہیں کہ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کیے ہیں، تم بدر کے میدان میں آ کے اس درجے پر فائز ہوئے ہو کہ تم آئندہ گناہ بھی کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلوں۔ یہ ہیں جنگیں جن کا ذکر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، قرآن اس کا تذکرہ۔ یہ ہیں حق و باطل کے مارکے جو آپ کے ذہنوں سے مسخ کیے گئے، تاریخ کے زور پر اور پروپیگنڈے کے زور پر ان پہ پردے ڈالے گئے۔ یہ ہے وہ مارکے کہ 70 آدمی شہید ہو گئے، مدینہ کتنا بڑا شہر تھا، لاکھوں کی آبادی تھی، 70 گھرانے متاثر ہو گئے۔ سوچو ذرا، کسی کا باپ نہ رہا، کسی کا بھائی نہ رہا، کسی کا بیٹا نہ رہا،
کسی کے سر سے چھت اڑ گئی، چادر اڑ گئی، بازو کٹ گیا، سہارے ٹوٹے، باقی زخموں سے چور ہیں، خود کائنات کا جو آقا ہے ان کا دانت شہید ہو گیا ہے، سر زخمی ہو گیا ہے، وہ ایک گڑھے میں گر گئے ہیں۔ ابو سفیان پلٹ کے ایک جگہ پہ پہنچے تو ان کے ذہن میں آیا کہ ہم نے غلطی نہیں کی، واپس آ کے آج یہ بالا کٹ ہی دینا چاہیے تھا۔ مسلمان شہید ہو رہے تھے، ہم کامیاب تھے، ہم نے جلدی کی ہے، ہمیں تو مٹا دینا چاہیے تھا۔ وہ واپس پلٹا اور ایک ایلچی کے ہاتھ اس نے پیغام بھیجا کہ میں آ رہا ہوں، پھر آ رہا ہوں۔ قرآن پڑھیے، سورۃ آل عمران پڑھیے، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ وہ جن کے بچے، جن کے بھائی شہید ہو چکے تھے، جو زخموں سے چور تھے، انہیں جب میرے نبی نے اطلاع دی کہ ابو سفیان آ رہا ہے، قرآن کہتا ہے وہ نہ ڈرے، فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے آنے دو، حسبنا اللہ۔ ابو سفیان کو پتا چلا کہ مسلمان تو تیار ہو گئے ہیں تو وہ وہیں سے بھاگا۔ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا۔ یہ ہیں کفر اور اسلام کی جنگیں جن کے تذکرے قرآن کر رہا ہے، جن کے تذکرے حدیثوں میں ہیں۔ کربلا کا تذکرہ تو صرف تاریخ کی کتابوں، تاریخ کی کتابوں کے علاوہ کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں، صرف تاریخ کی کتابیں اس کا تذکرہ کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، حالت مسافری میں ان کے کنبے کے سامنے ان کے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا، تہ تیگ کیا گیا، ظلم ہے، شہادت ان کی عظیم ہے، اور اللہ کرے ان کے قاتلوں پر قیامت کی صبح تک لعنت برستی رہے جنہوں نے یہ کرتوت کیا اور جنہوں نے یہ کام کیا۔ میں کہنا تو یہ چاہتا ہوں کہ کربلا کا معرکہ جتنا بھی عظیم ہو جائے، بدر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کو کیوں بھول جاتے ہو؟ کیوں حقائق سے منہ چڑاتے ہو؟ کیوں حقائق سے رخ موڑتے ہو؟ کربلا کا واقعہ ظلم کی انتہا ہے۔ اس خاندان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے خیموں کو آگ لگائی گئی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، حالت دھوکے سے جن لوگوں نے بلایا انہیں خط لکھ کے عین موقع پہ وہ آنکھیں چرا گئے، اور پھر انہوں نے جب اپنے سازش کو بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حضرت حسین اور ان کے کنبے کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ لیکن کربلا بدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور حضرت حسین کی شہادت امیر حمزہ کی شہادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں اس سے منہ چھپاتے ہو؟ اگر آپ کو غصہ لگا ہے، آپ کو محسوس ہوا ہے، کئی لوگوں کو محسوس ہوتا بھی ہے، کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت ہے، پیار ہے، ہونا بھی چاہیے، عقیدت مجھے بھی ہے۔ آپ یقین کریں میں باوضو ہوں، ممبر پہ ہوں، جمعے کا دن ہے، قرآن میرے سامنے ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے محبت، پیار مجھے بھی ہے، ان سے عقیدت مجھے بھی ہے۔ کیوں نہ ہو عقیدت مجھے کہ میرے آقا حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں، اندر سے حضرت حسین کے رونے کی آواز آتی ہے، تو آپ ان کے گھر میں تشریف لے جا کے کہتے ہیں فاطمہ حسین نو چپ کرا، اس دے روون نال مین تکلیف ہوندی ہے۔
میرے نبی کے وہ نواسے ہیں، اور ایک نانا کو جو نواسوں سے پیار ہوتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ عقیدت مجھے بھی ہے کہ وہ میرے نبی کے نواسے ہیں، راکب بردوش رسول ہیں۔ انہیں میرے نبی نے گھٹی لگائی، جھولی میں بٹھایا، کئی موقع پہ جھولی میں بٹھا کے میرے نبی نے حضرت حسین سے کہا افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے منہ کھولو، اور ننھے حسین نے منہ کھولا تو میرے پیارے پیغمبر نے اپنی لعاب اس کے منہ میں ڈال دی۔ یہ کوئی کم شرف نہیں ہے۔ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے تو صحیح، لعاب کس کی ہے؟ سوچو تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح، لعاب کس کی ہے؟ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں آپ نے ڈالی۔ عقیدت مجھے بھی ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ حسین آگے ہو، دل میرا بھی کرتا ہے، عقیدت کے رنگ میں ڈوب کے دل میرا بھی کرتا ہے کہ سارے صحابہ سے حسین آگے ہو، لیکن میں کیا کروں، مجھے قرآن یہ کرنے نہیں دیتا۔ میں کیا کروں؟ عقیدت اور چیز ہے اور حقیقت یہ مجھے نہیں کرنے دیتا۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں سورت کا نام بھی بتاتا ہوں، آیت نمبر بھی بتاتا ہوں۔ سورت حدید ہے، حدید کا معنی عربی میں لوہے کا ہوتا ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے اور 27واں پارہ۔ ذہن میں رہے گا؟ ترجمہ میں کر دیتا ہوں، آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے کچھ نئے لوگ یہاں نظر آ رہے ہیں، آپ نے میرے ترجمے پہ اعتماد نہیں کرنا، آنکھیں بند کر کے آپ نے میرے ترجمے کو نہیں ماننا۔ آپ نے گھر جانا ہے یا کسی مسجد میں جانا ہے، وہاں جو ترجمے والا قرآن ہونا آپ نے اٹھا لے، قطع نظر اس سے کہ ترجمہ کرنے والا دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہے یا ترجمے کرنے والا کوئی شیعہ ہے۔ چلے، 2 شیعہ علماء نے قرآن کا ترجمہ کیا اردو میں، ہم نے وہ ترجمہ پڑھا بھی، مولوی مقبول دہلوی اور مولوی فرمان علی، قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا۔ وہ 2 شیعہ عالم ہیں، تو ترجمہ شیعہ عالم کا ہو یا دیوبندی عالم کا ہو یا بریلوی عالم کا ہو یا اہل حدیث عالم کا ہو، بولو انصاف کی بات میں نے کی ہے یا نہیں کی؟ میں کہتا نا دیوبندیاں دا ترجمہ ویکھو بس، یہ غلط ہوتا۔ کسی عالم کا ترجمہ، مولانا فتح محمد جلندری، ڈپٹی نذیر، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالعلا مودودی، مولانا امین حسن اصلاحی، پیر کرم شاہ صاحب بھیروی، انہوں نے بھی ترجمہ کیا قرآن کا، انہوں نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا۔ مولانا غلام رسول سعیدی، یہ کراچی کے بریلوی عالم ہوئے، انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا، قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی، تبیان القرآن، ہم نے ترجمہ بھی پڑھا، ہم نے ان کی تفسیر بھی پڑھی۔ پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا، ان کی ہم نے تفسیر بھی پڑھی۔ ہماری نظروں سے تو یہ سب چیزیں گزرتی ہیں، ہمارے مطالعے میں رہتی ہیں۔ کسی عالم کا ترجمہ ہو آپ اٹھائیں، پارہ کون سا ہے؟ سورت آیت نمبر، قرآن میں اللہ نے کہا لا یستوی، یستوی مساوات،
استوا مساوات ہمارے ہاں بھی بولی جاتا ہے، برابری برابری. مساوی نہیں بولتے ہو، مساوی وہی ہے. اب مانا کرو، لا یستوی نہیں برابر. کون؟ من انفقا، وہ لوگ جنہوں نے مال خرچ کیا من قبل الفتح، کس سے پہلے؟ کس سے پہلے؟ وقاتل، اور انہوں نے جہاد کیا. کب؟ میں نے بڑا آسان ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھ پر اعتماد نہیں کرنا. ترجمہ گھر میں جا کے ضرور دیکھنا ہے. جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، ایمان قبول کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، یہ برابر نہیں. مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا اولئکا، ان کے یعنی پہلے والوں کے اعظم درجۃ، اعظم بلند کے بہت بلند. اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے بہت بلند ہیں. مولا کنہ نالوں؟ فرمایا من الذین، ان لوگوں سے انفقوا، جنہوں نے مال خرچ کیا، من بعد وقاتلوا، اور انہوں نے جہاد کیا. کب؟ یہ قرآن ہے، اور قرآن ہی سچ کہتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں حق ہوں اور حق ہی کہتا ہوں. میں حق ہوں اور حق ہی کہتا ہوں. 2 درجوں میں صحابہ کو بانٹ دی، 2 درجوں میں بانٹ، 2 جماعتیں بنا دی. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے. اللہ نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں، برابر نہیں. کیا ہے؟ یہ جو پہلے ہے نا، اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے کیا ہیں؟ قرآن پھر قرآن ہے، مزیات مزیات. یہ آپ نے سنا اور مومنوں نے سنا، ہمارے ملک کے کئی مفکرین نے سنا، تو انہوں نے بعد والوں پر تنقید شروع کر دی. کہ اللہ کہتا ہے بعد والوں کا مرتبہ پہلوں کا کیا ہے. انہوں نے فتح مکہ کے دن ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، ان کو اچھی نظروں سے نہ دیکھا. اپنی کتابوں میں، تحریروں میں، تقریروں میں تنقید کی. اللہ نے فرمایا ہیں 2 درجے، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد. پہلوں کا درجہ بلند ہے، لیکن کلن فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، سب کے ساتھ وعد اللہ الحسنی، میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. میں نے ان کے ساتھ کس کا وعدہ کر لیا ہے؟ کلن کلن. کلن دا معنی کرو. اس کلن میں معاویہ کوئی نہیں، اس کلن میں
حسنین کریمین کوئی نہیں، اس کلن میں حیدر کرار کوئی نہیں، اس کلن میں طلحہ و زبیر کوئی نہیں، کلن سب کے سب وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کر لیا ہے؟ جنت کا وعدہ کر. جتنے لوگ ہوتے ہیں، جتنے طبقات ہیں، جتنے بھی طبقات ہیں، ان میں ہمیشہ دو قسم کے لوگ، کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ برے ہوتے ہیں. دیکھتے چلے جاؤ، دیکھتے چلے جاؤ، آپ اس پر غور کرتے چلے جائیں. میں نے آپ کو ایک کلیہ بتا دیا ہے، ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اچھے بھی برے. میں تو ان کی آکھنا، میں اپنے تو شروع کر لینا. عالم سارے اچھے ہوتے ہیں؟ بولو تو ان کدی کوئی عالم نہیں لڑیا. مفتی سارے اچھے ہوتے ہیں؟ بولو. میرے آقا سے ایک بندے نے پوچھا، یا رسول اللہ اس نیلی چھت کے نیچے زمین کے اوپر سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء. میرے آقا نے کریڈٹ دیا، علماء. ایک عابد ساری رات عبادت کرتا ہے، اور عالم جو دن میں پڑھاتا ہے، رات کو ایک مسئلہ بتاتا ہے، ساری رات سوتا ہے. اس کا سونا اس کی ساری عبادت سے بہتر ہے. جی آپ نے فرمایا علماء. اس نے کہا اس نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے برے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا علماء. کیا مطلب تھا آپ کا؟ اچھے علماء، برے علماء. علماء اچھے ہوتے ہیں لیکن اس میں برے بھی، لالچی، خود غرض، پیسوں کے پجاری، چندوں کے پیچھے بھاگنے والے، سرمایہ داروں کی ٹیسیاں کرنے والے. کبھی اس دکان پہ بیٹھے ہیں، کبھی اس دکان پہ، کبھی اس کو چودھری جی تھے، کبھی اس نو شیخ صاحب تھے. عالم کا کیا کام ہے کہ وہ سرمایہ داروں کے دروازے پہ جاتا پھرے؟ ایوب خان ملتان گیا، صدر تھا ملک کا، امیر شریعت کرائے کے کمرے میں رہتے تھے، مکان میں رہتے تھے. اس نے پیغام بھیجا اپنے مشترکہ دوست کے ذریعے کہ میں سرکٹ ہاؤس میں ملنا چاہتا ہوں امیر شریعت سے، تشریف لائیں. شاہ جی نے فرمایا ایوب خان کو جا کے کہو میں سرکٹ ہاؤس میں چلا گیا تو علم بدنام ہو جائے گا، اور تم چل کر میرے دروازے پہ آ جاؤ تو تمہاری صدارت کو 4 چاند لگ جائیں گے. علماء یہ ہوتے ہیں. اچھے عالم، برے عالم. تاجر سارے اچھے ہوتے ہیں؟ ہوں ذرا ہولے ہولے بولو، ہولے. تھوڑی باری آ گئی ہے، ہماری باری تھی تو بڑا آپ کہہ رہے تھے. تاجر سارے اچھے ہوتے ہیں؟ 2 نمبری کام نہیں کرتے، کام نہیں تولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، گاہک کو دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودے نہیں بیچتے، ملاوٹ نہیں کرتے. لیکن ان میں اچھے تاجر بھی. خدا دی قسم تجارت پیشہ ایسا ہے نا، میں جب حدیث میں وہ پڑھتا ہوں نا تاجروں کی فضیلتیں، میرا بھی دل کردا اساں بھی تجارت شروع کری. خود انبیاء تجارت کیا کرتے، لیکن تاجروں نے اپنے پیشے کو بدنام کر دی. یہاں جتنے تاجر آئے ہو، تجارت کرتے ہو چھوٹی بڑی، میں حدیث تمہیں سناتا ہوں، اس پہ عمل کر لو. فضیلت دیکھو، التاجر
التاجر الصدوق الامین، بس صرف 2 شرطیں لگائیں میرے نبی نے، سچا تاجر، سچا، الامین، زور سے بولو، زور سے بولو، کرو گے اپنے اندر یہ پیدا؟ جتنے تاجر بیٹھے ہو اگلا ذرا سنو، مر جانا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے، دنیا، دکانیں، فیکٹریاں، مال، ملے چھوڑ جانی ہے، سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہے، سانس کا بھی۔ التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانتدار تاجر، مان نبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ 2 صفتیں پیدا کر لو تاجروں، پھر فضیلت دیکھو۔ اور اگر تمہاری دکان کی یہ شہرت ہو گئی، اگر شہر میں تمہاری دکان کی یہ شہرت ہو گئی کہ یہ سچ بولتا ہے، امانت دار ہے، اتنے گاہک آئیں گے تمہارے لیے سنبھالنے بھی مشکل ہو جائیں۔ اگر انہیں اعتبار آ جائے کہ فلاں دکان سے سودا صحیح ملتا ہے، وہ 2 نمبری نہیں کرتا، 2 نمبر مال نہیں بیچتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، پھر دیکھنا کس طرح گاہک آتی۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ حشر و نشر کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ انبیاء کے ساتھ۔ عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جو تاجر بیٹھے ہو ہولے ہولے انشاءاللہ آکھیے، مان لو میری بات، میری بات مان لو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ دیکھیں، پچھلے جمعے میں نے تقوی مسجد کے لیے ایک سرسری سی اپیل کی تھی۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اور مسجد تعمیر ہوتی ہے تو لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے۔ معاویہ مسجد چونکہ مرکز ہے اشاعت التوحید و سنت کا، تو سارے لوگوں کا فوکس ہم پر ہے کہ اے بڑے امیر لوگ نے تے جمعے دے جڑے مقتدی نے اے بھی بڑے پیسے والے لوگ نے، اے مین پتہ بھی کتنے پیسے والے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہیں ایسے تاجر ہیں، اچھے پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، اللہ کا ان پر بڑا فضل ہے، کرم۔ تو صرف ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے 5000 روپیہ اس مسجد کے لیے دیا۔ تو آج کی یہ جھولی تقوی مسجد کے نام، اس کی تعمیر کے لیے۔ آپ کو اس حدیث کا پتہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں کیا بنائے گا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پلاٹ لیا، تعمیر کی، اینٹیں دیں، یہ مطلب ہے؟ نہ، میرے آقا نے فرمایا پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی۔ پرندے کے یہ کتنا ہوتا ہے گھونسلہ جی؟ یہ سونے دیا تارا نال بنتا، چاندی کی تاروں سے بنتا ہے، سیبے، ٹاکیاں، پتے، ٹہنیاں۔ پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ مطلب یہ ہوا، ایک آدمی ہے، آپ میں بھی ایسے آدمی بیٹھے ہوں گے جن کی مالی طاقت ہے 1 گٹو سیمنٹ دینے کی، بس مالی طاقت ہے 1 تگاری ریت دینے کی، بس مالی طاقت ہے 50 اینٹیں دینے کی۔ تو جس بندے نے اپنی مالی طاقت کے مطابق ریت کی 1 تگاری اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگا دی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنا۔ اب آپ میں سے کوئی بھی خالی نہ رہے، تے جڑے پیسے والے ہو نا، تسا ریت دی تگاری تے بھی نہیں لانا۔ جو پیسے والے ہو تم بھی سمجھو بے ریت دی تگاری دے پیسے اسی دینے نا۔ آپ میں ایسے لوگ ہوں گے 10,000 20,000 5,000 1000 والے تو کئی ہوں گے،
جو 1,000 روپے دے سکتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ نے اس پر محنت کرنی ہے. پیچھے آپ ایک دفعہ پھر پیچھے پلٹیں، وہ حضرات پھر ایک دفعہ خرچ کریں. اس میں دل کھول کے آپ نے اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے جی. اللہ تعالیٰ اس حدیث کا آپ کو مصداق بنا دے. ہر طبقے میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں. علماء میں بھی اس طرح ہے، مفتی حضرات میں بھی اسی طرح ہے، تاجروں میں بھی اسی طرح ہے، وکیلوں میں بھی اسی طرح ہے، ٹیچروں میں بھی اسی طرح ہے، راجوں میں بھی اسی طرح ہے، مزدوروں میں بھی اسی طرح ہے، افسروں میں بھی اسی طرح ہے. ہر طبقے میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ اچھے کچھ برے. اس دھرتی پر صرف ایک طبقہ ہے اور وہ میرے نبی کے یاروں کا طبقہ ہے جس میں کوئی برا نہیں ہے، سب اچھے ہیں، سب اچھے. کلن وعد اللہ سب کے ساتھ اللہ نے کس کا وعدہ کر لیا ہے؟ تم کیا جانو؟ صحابہ پر تنقید کرنے والے لوگ کیا جانے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے. یہ جو ہماری حدیث کی سند ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، جس پر ہمارے دین کا دار و مدار ہے، وہ جو سند ہے اس کا آخری راوی کون ہے؟ صحابی. امام بخاری اپنے سے لے کے صحابی تک سند بیان کرتے، صحابی کا ذکر کر کے اس صحابی کا قول نقل کرتا ہے کہ میں نے نبی پاک سے سنا یا میں نے نبی پاک کو دیکھا. آخری راوی صحابی ہے. قرآن کے چشمدید گواہ کون ہے؟ دین کے عینی گواہ کون ہے؟ ہمیں تو ہر چیز پہنچی صحابہ کے ذریعے. قرآن پہنچا، توحید پہنچی، سنت پہنچی، دین پہنچا، احکام پہنچے، اسلام کے ارکان پہنچے، حدیثیں پہنچی، فرامین نبوی پہنچے، ارشادات نبویہ پہنچے. کس کے ذریعے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. صحابہ کے ذریعے پہنچے ہمیں. صحابہ موقع دے گواہ نے، موقع دے گواہ، چشمدید گواہ ہیں، چشمدید عینی گواہ. اگر گواہ پر جرا ثابت ہو جائے، یہ مقدمہ لڑتے ہو، استغاثہ کرتے ہو، عدالت میں جاتے ہو، گواہ پیش کرتے ہو، گواہ گواہی دیتا ہے، مخالف فریق کا جو وکیل ہے وہ گواہ پہ جرا کرتا ہے، وہ جج کے سامنے ثابت کرتا ہے یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. جرا ثابت ہو گئی، گواہ جھوٹا ثابت ہو گیا، کیس کیا ہو گیا؟ خارج ہو. جج نے فائل لپیٹ کے منہ پہ مار، تیرا گواہ جھوٹا ہے. اگر میرے نبی کے یاروں میں سے ایک یار بھی جھوٹا ثابت ہو جائے،
اسلام کا کیس خارج ہو، کچھ نہیں بچے گا۔ کہاں سے ثابت کرو گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ کہاں سے ثابت کرو گے کہ جو نبی اکرم نے فرمایا وہ سچ ہے؟ دین کے ارکان، اسلام کے احکام، ان سب چیزوں کو کہاں سے ثابت کرو گے؟ اس لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا جملہ ہے، انشاءاللہ لوگ اسے یاد رکھیں گے، لوگ اس جملے کو یاد رکھیں گے۔ صحابہ دین کے عینی چشمدید گواہیں، ہمارے اسلام کے، ایمان کے، قرآن کے، اس لیے ہر مومن پہ لازم ہے کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بن جائے، پہرا دے، پہرا دے۔ یہ سب سچے تھے، پہرا دے، پہرے دار بنے، یہ سب سچے تھے، ان میں کوئی جھوٹا نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، کہ میرے نبی کے یار سارے کے سارے کیا تھے؟ صحابہ پہ تنقید کرنا اور صحابہ کے خلاف لب کشائی کرنا شرم آنی چاہیے۔ لب کشائی کرنے والا کون ہے؟ جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، ان کے کسی فعل پر لب کشائی کرتا ہے، پہلے وہ اپنا تعارف کروائے کہ وہ کون ہے، تو کون ہے، تو اپنا تعارف کروا۔ عالم صاحب، ذاکر صاحب، مفکر صاحب، خطیب صاحب، نعت خان صاحب، قوار صاحب، مرشد جی، پیر جی، تعارف کروا اپنا تعارف، تو کتنے پانی چے، اور جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا وہ اتنی اونچی ہستیاں تھیں کہ خود انہیں جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی جنت کو ان کی تلاش تھی، ان پہ تنقید کرتا پھرتا۔ میں صحابہ پہ تنقید کروں؟ میں تو اٹھ کے مجھ سے پوچھو بندیالوی، تو بتا تو کون ہے، اپنا تعارف کروا، کتنے پانی چاہیے، اور جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے متعلق قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ کچھ کوئی تے سمجھ گیا ہوگے، کچھ کوئی تے سمجھ گیا ہوگے۔ زَيَّنَهُ، ضمیر منصوب راجع بسوء ایمان، زَيَّنَهُ، اس ایمان کو کھبایا، فی قلوبکم، زینا، زینا کس سے؟ زینت سے، زینت سے، زینا کس سے؟ زینت، حسن، کروں مانا، صحابہ کی عظمت میں ڈوب کے کروں مانا، پسند آ جائے تو پھر آپ پر اتنا حق تو ہے کہ سبحان اللہ کہہ کے مجھے داد دے دو گے، اچھا میں نہ کیا ہے۔ زینہ فی قلوبکم، اللہ کہنا چاہتا ہے میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے، کسی کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائے، عالم کے دل میں آئے، ولی کے دل میں آئے، مفسر کے دل میں آئے، محدث کے دل میں آئے، مرشد کے دل میں آئے، دل خوبصورت ہو جائے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میرے نبی کے یاروں کے دل
اتنے خوبصورت تھے، ان میں میرا ایمان آیا تو ایمان ہی خوبصورت ہو گیا۔ ایک نعرہ ابو بکر دے نام دے لاؤ، ابو بکر صاحب، یہ ساڈا بڑا مجاہد ساتھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ بندیالوی تنقید کرے صحابہ پر، اٹھ کے بندیالوی سے پوچھو اپنا تعارف کروا، تو کتنے پانی کے، تو کون ہے، کون ہے تو؟ بندیالوی سے پوچھو صحابی پہ تنقید کرنے والا تو کون ہے، اپنا تعارف کروا، اپنا تعارف کروا۔ اور جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے بارے میں اللہ نے قرآن نے فرمایا صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اللہ دے ہتھاں نال ایمان لکھیا جائے تے تو مٹانا چاہے، تو کیسے مٹا سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے ایمان، ان کے دلوں میں نے ایمان لکھا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور میں نے اپنے نبی کے یاروں سے کفر کو بھی ہٹایا، فسق و فجور کو بھی ہٹایا، نافرمانیوں کو بھی ہٹایا۔ اولئک ھم الراشدون۔ شرم آنی چاہیے پہ صحابہ پہ تنقید کرنے والوں کو، اور حیا کرنا چاہیے۔ یار میں تنقید کروں اپنے ہم عمر کسی عالم پر، اپنے سے بڑے عالم پہ میں تنقید کروں تو وہ بھی مجھے زیب نہیں دیتا۔ اپنے سے بڑے عالم پر چاہے وہ کسی جماعت کا ہو میں اوچھی تنقید کروں تو مجھے زیب نہیں دیتا۔ میں نے اگر تنقید کرنی ہے نا کسی اپنے ہم اثر پہ کروں، پھر سجدیے گل او میرا ہم عمر ہے، میرے نال یس پڑیا۔ صحابی تنقید کرے دوسرے صحابی پر، گل سجدیے۔ حضرت علی تنقید کریں معاویہ پر، معاویہ تنقید کریں حضرت علی پر، حضرت علی تنقید کریں حضرت عثمان پر، حضرت عثمان تنقید کریں حضرت علی پر، اے بھی صحابی۔ اور میں تنقید کروں صحابہ پر؟ عینی گواہ ہے، عینی۔ اگر صحابہ کی صداقت، عدالت، امانت مجروح ہو گئی کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، اسلام کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اگر قرآن کو بچانا ہے، سنت کو بچانا ہے، حدیث کو بچانا ہے، فرامین مصطفیٰ کو بچانا ہے، ارکان اسلام کو بچانا ہے تو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرا دینا پڑے۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتا، اکثر سنایا کرتا ہوں، کچھ نئے لوگ آئے ہوں گے۔ بچہ یتیم تھا، اس نے ماں سے ضد کر لی اماں حلوہ کھانا۔ ماں نے 1 روپیہ دیا، جاؤ بازار سے تیل لاؤ میں تمہیں حلوہ پکاؤں۔ سستا زمانہ تھا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، تو وہ 1 روپیہ لے کے گیا۔ ماں نے پیالہ دیا، پیالہ ایسا تھا جس کے پیندے کی طرف بھی ذرا ڈگیائی تھی، اندر سے پیندہ۔ روپے کا تیل دے دے، اس نے تیل ڈالا، تیل زیادہ تھا، پیالہ بھر گیا۔ دکاندار کہتا ہے باقی دا تیل کتنے پاواں؟ بچے آکھا ادے پا۔ بچہ جو تھا، بچے تو بچے ہوتے، بچے تو بچے ہوتے اور بڑے پیارے ہوتے، بس کمی ان میں اتنی ہے کہ بڑے ہو جاتے۔ عقیدے پا دے۔ وہ دکاندار بھی پاگل سی، اس دوے پاسے پا۔ گھر آیا،
خدا کے لیے مجھے سمجھانا نہ پڑے آگے کہ میں نے مثال کیوں دی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ گھر آیا، ماں نے کہا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل ہو سکے اماں ادے بھی ہے، اماں ادے بھی ہے۔ پھر نہ تیل ادھر رہا، پھر نہ تیل ادھر رہا، پھر نہ تیل ادھر رہا۔ اگر صحابہ نہ رہے نا تو نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا۔ دین کو بچانا ہے تو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرا دینا۔ آج درس قرآن نہیں ہوگا، ہم نے چھٹی کی ہے کہ مختلف علاقوں میں ناکے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کا آنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم نے آج درس کی چھٹی کی ہے۔ آج درس نہیں ہوگا، دوسرے لوگوں کو بھی آپ یہ بتائیں گے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے پھر درس قرآن کا سلسلہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ہمارے تسنیم احمد قریشی صاحب، ان کی والدہ کل انتقال کر گئیں اور رات ان کا جنازہ تھا۔ ہم سب ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کے قصوروں سے اللہ درگزر فرمائے۔ دے جی اذان۔